سب جان گئے کہ اب خدیجہ صرف مالدار نہیں ہے، اب اس کی طاقت صرف دولت نہیں ہے، اب خدیجہ کے پاس ناز کرنے کے لیے محمد ہے۔ اگلی امتوں میں سارے جہانوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، اور اس زمانے میں سب جہانوں والی عورت پر فضیلت دی ہے خدیجہ کو، کیونکہ جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ فرشتہ ہی ہے، یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ بڑی ہی فراست والی تھی، اور پھر کہا ان سرداروں کو مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے ساری دولت محمد کے حوالے کی، جیسے چاہیں خرچ کریں۔ سبحان اللہ، یوں تو کائنات میں بہت سی عورتوں نے جنم لیا ہے اور اپنے خصائص اور فضیلت کی بنا پر پہچانی گئی۔ بی بی حوا علیہ السلام سے لے کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تک جائزہ لیا جائے تو ہر خاتون اپنا الگ مقام رکھتی ہیں، مگر ان تمام خواتین میں سے کسی کو بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کا مقام نہ مل سکا۔ ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ آپ کی زوجہ ہیں جو ہر لحاظ سے تمام مخلوقات سے افضل اور برتر ہیں، یعنی مولا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ حضور کی ہر خوشی اور غم میں شریک رہنے والی زوجہ تھیں۔ آپ امت کی ماں ہیں جن کی حیات، خدمت اور سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے اور تمام مسلم خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ خلید بن اسد کی بیٹی تھیں جو عربوں کی مشہور تاریخی شخصیت قصی بن کلاب کی اولاد میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنی ہاشم کا تعلق بھی قصی کے خاندان سے تھا۔ حضرت خدیجہ حضور کی بعثت سے 30 یا 40 سال قبل 556 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئی اور اسی شہر میں اپنے والد کے گھر پرورش پائی۔ آپ کا خاندان مکے میں بہت ہی معزز خاندان تھا اور آپ کے والد مکے کے رئیسوں میں سے ایک تھے۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے جن کا اصل رسوخ شام اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ سیدہ خدیجہ کی ابتدائی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی سے آپ انتہائی ذہین، باوقار اور اخلاق مند خاتون تھے۔ حضرت خدیجہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا، اس وقت دین ابراہیم پر تھی اور واحد خدا کی پرستش کیا کرتی تھی۔ آپ اپنے مال اور تجارت کی برکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے دعا کیا کرتی تھی۔ آپ کے والد خلید کا جب انتقال ہوا تو آپ کا پورا کاروبار آپ نے خود سنبھال لیا اور بہت جلد ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے پہچانی گئی۔ حضرت خدیجہ کاروبار میں کبھی زیادہ منافع کمانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں اور فقیروں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ مذہبی تعلیم یافتہ اور دیندار تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے کمال دولت اور ثروت اور شخصیت سے متاثر ہو کر بڑے بڑے قبائلی رشتہ بھیجتے تھے، جن میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل اور ابو سفیان شامل تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب رات کو آپ طواف کعبہ سے گھر واپس آئیں تو آپ کو گہری نیند آ گئی۔ آپ نے ایک خواب میں دیکھا کہ سورج ایک انسان کی شکل میں آسمان سے اتر کر آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں آیا تو وہاں سے تمام دنیا میں نور پھیل گیا اور لوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف آنے لگے۔ سیدہ خدیجہ تعجب اور حیرت کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئی۔ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا۔ اگلی صبح جب انہوں نے اپنے بھائی ورقہ کو یہ خواب سنایا تو ورقہ مسکرانے لگے اور کہا، مبارک ہو، اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ اس کے بعد جو بھی شخص حضرت خدیجہ کے لیے رشتے کی پیشکش کرتا، ان کے سامنے وہ نورانی سورج مجسم ہوتا جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جب اس شخص کی شکل و صورت خواب میں آنے والی شکل سے شباہت نہ رکھتی تو آپ اس رشتے سے انکار کر دیتے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کے تھے تو عرب میں زبردست خشک سالی پڑی، مویشی مرنے لگے اور ہر طرف قحط پڑنے لگا۔ لہٰذا ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے،
انہوں نے حضور کو حضرت خدیجہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور کہا، اے بھتیجے، خدیجہ ہماری رشتہ دار ہے اور کافی دولت مند ہے، آپ خدیجہ کے پاس جائیے اور کچھ رقم ان سے قرض لے لیجئے اور ان پیسوں سے شام جا کر تجارت کیجئے، شاید آپ کو کچھ نفع مل جائے۔ ان دنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، صداقت اور ایمانداری کا چرچا عام تھا اور مکے کے لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، لہٰذا حضرت خدیجہ بھی حضور پاک کی صداقت اور ایمانداری کے متعلق پہلے سے ہی مطلع ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضور سیدہ خدیجہ سے کچھ سرمایہ اور کچھ تجارتی مال لے کر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا ساتھ روانہ کر دیا۔ روایتوں کے مطابق شام کے سفر میں میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے کمالات اور معجزات دیکھے، جس سے وہ بے حد متاثر ہوا۔ شام پہنچ کر حضور نے سارا مال فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ مکے کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی میں بھی میسرہ نے دیکھا کہ پورے سفر میں حضور کے اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے۔ جب یہ قافلہ مکے واپس لوٹا تو مکے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور خدیجہ عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 غیبی مخلوق ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، عورتوں نے بھی دیکھا کہ اس سخت گرمی اور دھوپ میں سوائے محمد کے اور کہیں سایہ موجود نہیں ہے۔ حضور نے سیدہ خدیجہ سے ملاقات کی اور تجارت میں نفع کے متعلق بتایا۔ حضرت خدیجہ حیران تھے کیونکہ اس سے پہلے ان کے مال میں اس قدر منافع اور برکت کبھی نہ ہوا تھا۔ حضور کے جانے کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ کو تمام سفر کا حال بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی بہت تعریف کی۔ تمام واقعات سے حضرت خدیجہ حضور سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ کو حضور سے بے حد لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 3 مہینے میں حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا، لہٰذا نبی نے اپنے چچا ابو طالب کو اس رشتے کے متعلق بتایا۔ اس پر ابو طالب نے یہ مشورہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے انتہائی اچھا اور موزوں ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ ایک پاک باز اور امانت دار خاتون ہے۔ ہاشم کے تمام معزز بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور نکاح کے شرائط اور تاریخ طے پائے۔ مقررہ تاریخ کو ابو طالب، کچھ بزرگ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ چنانچہ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد جب مہمان اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو سیدہ خدیجہ حضور سے مخاطب ہوئی اور فرمایا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اعلان کر دیں کہ جو کچھ حضرت خدیجہ کی ملکیت ہے، تمام مال، غلام اور کنیز، سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر رہی ہیں کہ جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بڑے ولیمے کا اہتمام کیا جو 3 دنوں تک جاری رہا۔ صحرائے بدو اور عمرہ شرف آباد حضرت خدیجہ کے ساتھ ابو طالب کے یہاں قیام پذیر رہے اور پھر حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ یہ وہی گھر تھا جسے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا۔ تاریخ کے بڑے بڑے امور انجام پائے اور نور اسلام اسی گھر سے تمام دنیا میں پھیلا۔